یہودی کا بچہ حضور کا عاشق ہو، چھوٹا سا بچہ حضور کا عاشق، حضور علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا۔ اب حضور کے پاس جو روایت ہے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑے خلاصے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ۔ وہ بچہ آنے جانے لگا، حضور کی خدمت میں رہنے لگا۔ اچھا میرے آقا کے اخلاق دیکھو، یہودی کا بچہ تھا پھر بھی اس کو منع نہیں کیا آنے جانے سے، اس لیے کہ حضور کے یہاں آنے کے دروازے تھے، جانے کا کوئی دروازہ وہاں نہیں تھا۔ وہاں تو سب کی سمائی تھی، دامن میں اتنی وسعت تھی کہ سب سما جاتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا سگا بھائی بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا، سگے بھتیجے بھی ہضم نہیں ہوتے، بہنوں سے بھی ہمیں تکلیف ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہی تو رونا ہے کہ سب چیز سیکھی، اسلام نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا۔ وہ ننھا سا بچہ خدمت کرتا، حضور سے عشق کر بیٹھا۔ اس کے باپ کو پتا چلا، باپ یہودی تھا، کسی نے چگلی کر دی کہ تیرا بیٹا تو محمد کے پاس روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم آتا جاتا رہتا ہے۔ ایسے چپکے چپکے بیان نہ سنا کرو، جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ آقا کا نام نامی آئے اور درود نہ پڑھے تو آقا فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ فرمایا کہ کوئی جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، بخیل، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو جب بھی کسی محفل میں آقا کا نام نامی اسم گرامی آئے تو درود پڑھا کرو، درود پڑھنا چاہیے، حضور کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس یہودی کو کسی نے بتایا کہ تیرا بچہ تو معاذ اللہ محمد عربی کا عاشق ہو گیا، شیدا ہو گیا، اور وہ انہی کے ساتھ ان کے اصحاب کے ساتھ آتا جاتا گھومتا رہتا ہے۔ یہودی تھا، کٹر دشمن تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا خبردار محمد کے پاس نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور کا نام ایسے نہیں لیتے، نہ لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہودی کہہ رہا تھا تو مجھے اس کو نقل کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اس نے کہا خبردار محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانا، روک دیا۔ باپ تھا، وہ ننھا سا بچہ تھا، بچہ رک گیا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں، دیکھو یہ عشق ہے۔ پھر کہتا ہوں عشق کا پروپیگنڈا بہت کیا، عشق سیکھا نہیں، عشق کیا نہیں، عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب اس یہودی کے چھوٹے سے بچے کو اس کے باپ نے آقا کے دربار میں جانے سے روک دیا تو وہ بچہ حضور کو دیکھے بغیر بیمار ہو گیا۔ جب چند دن تک اس نے آقا کی زیارت نہیں کی تو وہ بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو باپ کو احساس ہوا کہ میرا بچہ بیمار پڑ گیا۔ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ کسی کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، کسی کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ اس کو ایسا لگا بچہ ہے، ادیب بڑے بڑے حکیم بلائے اور دوائیں دی، یہ دیا وہ دیا، لیکن جتنی دوائیں دیتے جاتے اور جتنا علاج کرتے جاتے اس کی بیماری بڑھتی جاتی۔ بچہ روتا رہتا، گھلتا رہتا، دن بدن گھلتا رہا۔ باپ پریشان تھا، جب وہ مال خرچ ہو رہا تھا، دولت خرچ ہو رہی تھی، لیکن وہ بچہ اچھا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لوگوں نے ہاتھ ٹیک دیا۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال تھی۔ اب آپ اندازہ کریں یہودی کا بچہ اگر عاشق ہو جائے تو حضور کو دیکھے بغیر وہ بیمار پڑتا ہے۔ سچ کہنا، سچ کہنا، سچ کہنا، ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنا اللہ اکبر، یہودی کا بچہ بچہ ہو کے حضور کی جدائی میں گھل رہا ہے، رو رہا ہے، بیمار پڑ رہا ہے، مر رہا ہے۔ ہمیں حضور کے عشق میں کبھی رونا آیا ہے؟ ہم نے ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر تو آنسو بہائے، غزلیں سن کر تو روئے، کیا کبھی حضور کے عشق میں بھی روئے؟ آقا کی یاد میں بھی روئے؟ کبھی ہماری کوئی رات ایسی بھی گزری کہ ہم بستر پہ لیٹے ہیں اور تڑپ رہے کہ حضور آپ کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آ رہی، روزی روٹی کا سوچ کر نیند اڑی، بچوں کا سوچ کر نیند اڑی، کبھی حضور کے لیے بھی نیند اڑی؟ بتاؤ، آپ بتائیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کچھ بھی ہیں، مجھ سے بہتر عاشق رسول آپ ہیں، میں آپ کے بعد ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جب عاشقوں کی فہرست بنے گی تو سب سے چھوٹے نمبر پر اگر کسی کا نام آئے گا تو شاید میرا نام ہے، وہ بھی لاج رکھ لی جائے تو رکھ لی جائے بس۔ ہاں، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق نہیں ہیں تو کافر ہو جائیں، اور اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق ہیں تو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹوں میں اپنا شمار نہ ہو جائے۔ اپنی کیا اوقات ہے؟ عشق بڑی منزل ہے، اللہ ہمیں عشق نصیب کرے۔ ہم عشق کا انکار نہیں کرتے کہ ہم عاشق نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نہیں ہیں، آپ ہو، ہم سے بہتر ہو، لیکن عشق گیا کہاں؟ عشق تو رلاتا ہے، عشق تو بستروں سے اٹھاتا ہے،
ارے عشق تو مدینے کی آرام گاہ سے نکال کر کربلا کے ریگزاروں پہ لے جاتا ہے، عشق تو خاندان لٹواتا ہے، عشق تو سر کٹواتا ہے، عشق تو بے آبرو کرتا ہے، عشق تو دار پہ چڑھاتا ہے، عشق تو بھوکا رکھواتا ہے، عشق تو پیاسا رکھواتا ہے۔ جو قوم حرام کھا کھا کر اپنے جسم کو بڑھائے وہ کب سے عاشق ہونے لگی؟ جسے پہلے کلمہ بھی نہ آئے وہ کب سے عاشق ہونے لگی؟ جو عورتوں کے حسن پہ اپنے ایمان کا سودا کرے، جن کو مہینوں مہینوں تک کبھی اپنے نبی کی یاد بھی نہ آئے۔ عاشقوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے بغیر ایک لمحہ نہیں جینا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دم غافل اس دم کافر، یہ اہل عشق کا مسلک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں اندازہ کرو، اللہ ہمیں عشق کی دولت نصیب کرے۔ ہم رسموں میں گھر گئے تو وہ بچہ بیمار پڑتے پڑتے آخر اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی۔ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا، اور بیٹا کسی کے غم میں رو رہا تھا۔ ایسے میں باپ نے کہا، میرے لال، میرے بیٹے، پوری زندگی کی پونجی خرچ کر دوں گا اگر تجھے بچا لوں تو، اگر تو بچ گیا تو۔ بیٹے نے کہا، بابا اب میں نہیں بچ سکتا، بابا اب نہیں بچ سکتا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور مرنے والوں کی آخری خواہشیں پوری کی جاتی ہے۔ بابا اگر آپ میری آخری خواہش پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دے بابا۔ ننھے سے بچے نے جب یہ بات کی، آخری خواہش کی، تو باپ نے بڑھ کر کہا، میری جان، میرے بیٹے، اگر اپنی جان دے کر تیری آخری خواہش پوری کر سکتا ہوں تو کر دوں گا۔ بول تجھے کیا چاہیے، تو جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تو تمنا تھی کہ تجھے دولہا بناتا، چاند سی بہو لاتا، لیکن ہائے میرے ارمانوں کا خون ہو گیا، میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن کم سے کم دنیا سے جاتے جاتے تیری آخری خواہش پوری ہی کر دوں۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ ننھے سے بچے نے جب باپ سے کہا، بابا آخری خواہش پوری کر دیں، تو باپ نے کہا، پوری کر دیں گے۔ کہا، وعدہ کرو بابا آپ پوری کرو گے۔ وعدہ کرتے ہیں، جان دینا پڑے تو جان دیں گے، لیکن تیری آخری خواہش پوری کریں گے۔ تو اس وقت ننھے سے بچے نے کہا، بابا میں مرض عشق ہوں، میں مریض عشق ہوں بابا، مجھے عشق کا مرض ہوا ہے، یہ مدینے کے طبیب اور حکیم میرا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کام کریں، بہت دیر ہو گئی علاج میں، اگر پہلے کر لیا جاتا تو شاید مجھے شفا ہوتی، اب شفا کا وقت بھی چلا گیا۔ بس اتنا ہے، جس کا عشق ہوا ہے ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اسے بلا دیجئے، میں ایک جھلک دیکھ لوں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لوں۔ باپ نے حیرت سے کہا، کون ہے وہ جس سے تجھے عشق ہو گیا اور تو آخری وقت اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا، وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہیں ایک بار بلا دے بابا، آخری دم انہیں دیکھ لوں بابا۔ اس یہودی نے کہا، مگر وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ تجھے دیکھنے کیسے آئیں گے؟ کیونکہ تو ایک یہودی کا بیٹا ہے۔ یہودی، ایک تو اگر تو کوئی صاحب منصب ہوتا، مقام اور مرتبے والا ہوتا تو شاید آتے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی یہودی کا بچہ ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ اس بچے نے کہا، بابا وہ ایسے نہیں ہیں جیسے تم لوگ جانتے ہو، واللہ اگر انہیں پتہ چلے گا نا کہ میں بیمار ہوں اور ان کا طالب ہوں، وہ ضرور آئیں گے بابا، ایک بار آپ جا کر اطلاع تو کر دیں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس باپ نے کہا، یقیناً یہ ظالم معاشرہ میرا بائیکاٹ کر دے گا، سوشل بائیکاٹ کریں گے یہودی، مجھے اپنی برادری میں رہنے نہیں دیں گے، اور میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو بلا کے لاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے وہ کیا کیا نام سے یاد کریں گے، کیسے کیسے برے القابات سے یاد کریں گے۔ لیکن میرے بیٹے، تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بائیکاٹ برداشت کرنا پڑے، ذلت برداشت کرنا پڑے، رسوائی برداشت کرنا پڑے، میں سب برداشت کروں گا، لیکن میں ضرور جاؤں گا۔ المختصر یہ کہ یہودی وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر مسجد نبوی کی طرف بوجھل قدموں سے چلنے لگا، دل و دماغ پر بوجھ تھا، میں جاؤں گا محمد عربی کے پاس، لیکن بیٹے کی محبت نے جانے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ میرے آقا کے پاس گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ تو اس نے
बादिले नाख्वास्ता कहा, मेरा बेटा है और बीमार है और उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही हैं, तो वो चाहता है कि एक बार आपकी जियारत कर ले, क्या आप आएंगे? बस इतना सुनना था। मेरे आका ने अपने असहाब से कहा, अच्छा वही बच्चा जो कुछ दिनों पहले आता जाता था और आना जाना बंद कर दिया था, उसी की बात है? जी या रसूलल्लाह, उसी की बात है। कहा चलो चलते हैं, उसको देखने के लिए चलते हैं। हाय हाय, कुर्बान जाएं, कैसे हमारे आका हैं, कैसे हमारे सरकार हैं। फिर सरकार निकले और उसके यहूदी के घर में गए, और आका की आदत करीमा थी, जब बीमार को देखने जाते तो सीधा उसके बिस्तर पे जाके बैठा करते थे। कुर्बान, आका बिस्तर पे बैठे और पेशानी पे हाथ रख के कहा, कैसे हो? है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे, बीमार का आलम क्या होगा। सरकार ने कहा कैसे हो? उसकी आंख में आंसू थे और वो हमक हमक कर हिचकियां ले ले करके रो रहा था। मेरे आका से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरा बुरा हाल है, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाप ने आपके जियारत के लिए रोक दिया था, मेरे बाप ने मुझे आपसे मिलने के लिए रोक दिया था आका, और आपके इश्क में घुल गया हूं। ऐसा लगता है अब मैं नहीं जिंदा बचूंगा आका। तो मैंने सोचा आखिरी आपकी जियारत कर लूं आका, इसीलिए मैंने आपको जहमत दी। सरकार ने फरमाया कलेमा पढ़ो, कलेमा पढ़ लो, इसलिए कि इश्क हो और आशिक जहन्नम में जाए। सब जहन्नम में जा सकते हैं, आशिक नहीं जा सकता। आशिक नहीं जा सकता, एक ही गारंटी है, आशिक नहीं जा सकता। क्यों है? इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। फरमाया कलमा पढ़ने। बच्चा था, छोटा बच्चा, आंख ही आंख में, सामने बैठे हुए बाप से पूछा क्या करूं। बाप उसके इश्क की कैफियत को जान चुका, जो इश्क में अपने आप को घुला चुका, और हुजूर की उस मोहब्बत को भी देख रहा था जो उस बच्चे के साथ थी। याद रखना, एक बात अच्छी तरह याद रखना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत करे जरूरी नहीं है।